بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اس نورانی محفل کا اس مہربان ترین شفیق ترین ذات کے نام سے کہ جو بہترین ماہوں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان اور شفیق ہے، وہ رب کریم اور رحمان الرحیم، وہ ارحم الراحمین۔ تو آغاز کرتے ہیں اسی ذات کے نام سے۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک ایسے نابغہ روزگار عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جس کو آپ جب تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے گا۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس عمل کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہیں اگربتیاں۔ تو سب سے پہلے آپ 19 عدد اگربتیوں کا انتظام کیجئے اور پھر اس عمل کے کرنے کو بیٹھیے۔ احباب گرامی، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو مہینے میں صرف ایک بار انجام دیتے رہیں، صرف ایک بار، پورے مہینے میں 30-31 دن ہیں، اور 29-31 دنوں میں اگر آپ ایک بار اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو ذات پاک کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ارد گرد آپ کے اعزاء، آپ کے اقارب، آپ کے دوست و احباب، وہ سب آپ کی زندگی کے بدلاؤ پہ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ شخص کیا تھا اور اتنے عرصے میں کیا سے کیا بن گیا، اس کی زندگی کس ڈگر پہ چل رہی تھی اور اب یہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ مختصراً یہ عرض کروں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیشہ مالی آسودگی میں ہی زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ صرف اپنے فیملی ممبرز بلکہ دوسرے بندگان خدا کی بھی اللہ کی توفیق سے خدمت اور دستگیری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے آپ ملازمت پیشہ ہیں یا آپ کاروباری ہیں، آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ انجینئر ہیں، غرض کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو اور آپ کی ارننگ سورس کوئی بھی ہو، اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے اسی کام میں، اسی پیشے میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کی توفیق ہر حال میں انشاءاللہ آپ کے شامل حال رہے گی اور آپ کی زندگی سکون اور آسودگی سے بسر ہوتی رہے گی۔ تو محترم احباب، میں عرض کر رہا تھا کہ اس عمل کے لیے آپ کو اگربتیوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی 19 عدد۔ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ 19 عدد ہی کیوں، 20 کیوں نہیں، 21 کیوں نہیں، 100 کیوں نہیں، 50 کیوں نہیں؟ جو بھی عدد بتایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ کار فرما ہوتا ہے۔ جیسے 19 کا عدد ہے، صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کاؤنٹ کر لیں، شمار کر لیں، یعنی بے 1، سین 2، میم 3۔ اسی طرح آخر میں جب الرحیم پہ پہنچیں گے تو میم 19واں حرف ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے۔ تو 19 عدد اگربتیوں کا انتظام کر کے جا نماز پہ رکھیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے، جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے قرآن شریف کھول کے، اگر زبانی آپ کو یاد ہے تو بھی ٹھیک ہے، ادروائز قرآن سے بھی آپ پڑھ کے اس سورہ مبارکہ کو ان اگربتیوں پہ دم کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کا آغاز 7 مرتبہ درود شریف سے آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد درمیان میں سورہ واقعہ جو رزق و روزی، مال، دولت، آمدن، برکت کے لیے اکثر اعظم کا اثر رکھتی ہے، یہ سورہ مبارک،
اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تعلیم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب خاص کو دی تھی کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا رہے گا وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی اس کا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہیں پھیلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان اگربتیوں کو سامنے جائے-نماز پر رکھ کے شروع میں 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 ہی مرتبہ اسی سورہ واقعہ کو پڑھ کے ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ یعنی جب آپ 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ چکے، مکمل کر چکے، تو ان اگربتیوں کو اٹھا کے آپ نے ان کے اوپر پھونک مار کے دم کرنا ہے، پھر نیچے رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ کا یہ سورہ مکمل ہو جائے تو دوبارہ آپ نے وہ اگربتیاں اٹھا کے سامنے لا کے ان کے اوپر پھونک مار کے دم کرنا ہے، پھر نیچے رکھ کے پھر سورہ واقعہ پڑھنے میں آپ مشغول ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 مرتبہ آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی سورہ واقعہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور آخری مرتبہ جب آپ مکمل کر چکیں تو 7 مرتبہ ہی درود شریف پڑھ کے آخری مرتبہ ان اگربتیوں کو اٹھا کے ان کے اوپر دم کرنا ہے اور ان کو نیچے رکھنا ہے۔ تو آج کا یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ عمل 2 راتوں پر مشتمل ہے۔ ایک رات میں آپ نے سورہ واقعہ کا ورد کرنا ہے ان اگربتیوں کے اوپر، اور دوسری رات میں اسی طرح جائے-نماز بچھا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز اسی نیت سے ادا کر کے آپ نے انہی اگربتیوں کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر 19 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ یعنی جب ایک تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے ان کو اٹھا کے ان کے اوپر دم کرنا ہے، پھر نیچے رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک تسبیح پڑھ کے یعنی 100 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ ان کو اٹھانا ہے، ان کے اوپر دم کرنا ہے اور پھر نیچے رکھنا ہے۔ یعنی اسی طرح کرتے 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 آپ نے 19 تسبیحوں کا یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اور ہاں، آج کی رات جو ہے آپ نے درود شریف شروع آخر میں 19 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 19 مرتبہ شروع میں اور 19 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب آپ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آخری تسبیح کے آخر میں آپ نے پھر 19 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان اگربتیوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا آپ کے آج کے اس عمل کا طریقہ کار، لیکن کن راتوں میں آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے وہ بھی ذرا سنیے۔ کہ پہلی رات آپ کا ہونا چاہیے جمعرات کی رات کو، لیکن یاد رکھیے ہمارے ہاں جمعرات کی رات اس رات کو کہتے ہیں جو بدھ کا دن گزرنے کے بعد رات آئے، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی جو رات ہوتی ہے اس کو ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعرات کی رات آپ نے سورہ واقعہ کا عمل کرنا ہے، اور پھر جب اگلی رات آئے گی یعنی جمعرات کا دن گزار کے جب رات آئے گی کہ جس کا اگلا دن جمعہ ہوگا وہ جمعے کی رات کہلائے گی، یعنی شب جمعہ۔ تو بسم اللہ شریف کا جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ شب جمعہ یعنی جمعے کی رات کو کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر مہینے آپ نے انہی 2 راتوں میں ان اعمال کو انجام دینا ہے، صرف 2 راتیں، زیادہ بھی نہیں۔ اور ٹائم بھی کتنا لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا۔ لیکن اگر پورے مہینے میں ایک بار آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ کی نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہوتی ہے اور انسان کی زندگی بہت خوشحالی اور آسودگی سے گزرنے لگتی ہے، انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، اس کلام کے صدقے میں اس ذات باری تعالیٰ کے حکم سے اس کا ہاتھ کبھی بھی نیچے والا ہاتھ نہیں رہتا، تو پھر اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے۔ اور ہاں، اب آخری چند لمحات اور آپ کے لوں گا، کیونکہ ان اگربتیوں کا استعمال بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان اگربتیوں کو کرنا کیا ہے آپ۔ تو جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو ہر دن ایک اگربتی نکال کے جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی دکان ہے، وہ آپ کی فیکٹری ہے، یعنی کہیں پہ بھی ہو، جہاں سے بھی آپ کی انکم آ رہی ہو، آپ کو آمدن ہوتی ہو، تو وہاں پہ آپ نے اس کو جلانا ہے۔ اور کس طرح جلانا ہے کہ شروع آخر میں
3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस अगरबत्ती को सामने रख के दरमियान में 19 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ के उस अगरबत्ती के ऊपर आपने फूंक के दम करना है बस, और उसके बाद उसको जला देना। जैसे इसकी खुशबू फैलेगी तो समझ लें कि अल्लाह की बरकतों का नज़ूल शुरू हो गया है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप इस अगरबत्ती को सुलगा सकें, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने घर में भी नियत करके आप इस अगरबत्ती से इस्तेफादा कर सकते हैं। यानी इस अगरबत्ती को उसी तरह अमल करके जला सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घर हो या कारोबार की जगह हो या मुलाजिमत की जगह हो या ऑफिस हो, दफ्तर हो, शॉप हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी सहूलत के साथ आप इसको जला सकते हैं, उसकी खुशबू अपने इर्द गिर्द फैला सकते हैं, उसको कर लीजिए। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का एक बेहतरीन रूहानी तोहफ़ा जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दूसरे तमाम अमलियात की तरह आज का ये अमल भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमें आज के इस महफिल से अपनी दुआओं के साए में रुखसत दीजिए, उसी प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।